یہ محرم الحرام کے بابرکت ایام ہے، اپنے گھروں کے اندر خود بیٹھ جاؤ اپنے بچوں کو لے کر. میں نہیں کہتا آپ پوری بڑی دیگ پکا کر لوگوں کو 100-200 لوگوں کو جمع کریں اور پھر جو ہے ان کا ذکر کریں. وہی روٹین کا کھانا جو گھر میں بنتا ہے، ذرا اہتمام کے ساتھ چادر بچھا کے بیٹھ جائیں، اور بچہ بیٹھ جائے، بیٹی بیٹھ جائے، بیٹا بیٹھ جائے، دادی اماں بھی کرسی قریب کر کے بیٹھ جائیں، اور ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑ کے محمد پہ درود پڑھو. آل رسول کے تذکرے کرو، اہل بیت رسول کی محبت باتوں باتوں میں ان کو بتاؤ کہ بیٹا ہم جن کے ساتھ پیار کرتے ہیں وہ تو اتنی طاقت والے تھے، وہ اتنی استقامت والے تھے کہ انہوں نے دین رسول کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے 72 لوگ تو کٹوا دیے، لیکن ظلم کے آگے جھکنا گوارا نہیں کیا تھا. ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جملہ تو سادہ سا تھا، لیکن لکھنے والے نے کمال کر دیا. کہا شاید کہ دشمن کو پتہ نہیں ہمارا اس خاندان محبت سے تعلق ہے کہ جن کے کٹے ہوئے سر بھی نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت سنایا کرتے ہیں. ہم تو اتنی بلند ہستیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ 1400 سال کے فاصلے جیسے ہی محرم کے ایام واپس پلٹ کے آتے ہیں اور یہ یادیں تازہ ہوتی ہیں تو لگتا ہی ابھی کل کی کہانی ہے. ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنی ہے، ہم نے تو کتابوں میں پڑھی ہے، لیکن ان کے خون کی حرارت اتنی ہے کہ آج 1400 سال گزرے ہیں، قیامت تک آنے والوں کے لیے میرے امام کا اسوہ نور جو ہے وہ مشعل راہ ہوگا. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. سارے کاموں کو آپ نبھائیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو جو آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں ان کو محرومی رہ جائے. ان کو وقت دیجیے، ان کو پاس بٹھائیے، ان کے پاس بیٹھ جائیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے رسول کے اہل بیت کا تذکرہ کیجیے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو شام سونے سے قبل کہانی کی صورت میں داستان سنا دیجیے. اور جب آپ یہ داستان محبت ان تک منتقل کریں گے تو جو بچپنے کی عمر ہوتی ہے اس میں انسان کے ذہن کی تختی جو بالکل خالی اور صاف ہوتی ہے. صاف تختی کے اوپر لکھنا آسان ہے اور لکھی ہوئی تختی کو مٹا کر لکھنا بڑا مشکل کام ہے. ان کی دلوں کی سادہ سی صاف ستھری پاکیزہ جو تختیاں اللہ نے ان کو عطا کی ہیں، ان کے اوپر نام لکھا ہو تو اصحاب رسول کا لکھا ہو، ان کے اوپر نام لکھا ہو تو آل رسول کا لکھا ہو، ان پہ نام لکھا ہو تو اہل بیت رسول کا لکھا ہو، ان کے اوپر نام لکھا ہو تو گنبد خضرا کے مکین کا لکھا ہو. یہ ہم نے کام کرنا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری لگائی گئی تھی. آقا کریم علیہ السلام نے 3 کاموں کی ذمہ داری ہمارے اوپر لگائی ہے، اور میں اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھانا. حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار سکھانا. مجھے مخاطب کر کے، آپ کو مخاطب کر کے کہا گیا اپنی اولاد کو اپنے نبی کا پیار سکھانا. آپ لاکھوں کے کاروبار دیں، آپ کروڑوں کی جائیدادیں بنائیں، آپ ہر بچے کا ایک ایک پلاٹ بنائیں، آپ ہر بیٹی کے لیے ٹرک بھر کے جہیز دیں، میں آپ سے جو ہے وہ اختلاف نہیں کرتا. حق حلال کا ہو تو یہ باعث برکت ہوگا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں یہ سب کچھ نہیں دے سکے. آپ نے ان کی دل کی تختی پہ محمد عربی کا نام لکھ دیا ہے. آپ کو مبارک ہو، آپ نے ان کے سینوں میں حضور کا پیار داخل کر دیا. وحب اہل بیت ہی، اور میں میرے اہل بیت کا پیار سکھاؤں، اور اہل بیت کی محبت میں اصحاب رسول بھی شامل ہیں، اور اس پر مجھے اور آپ کو محنت کرنا. اور تیسری بات فرمائی وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کا پڑھنا سکھاؤ. ایک طرف فرمایا اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور دوسری طرف فرمایا کہ قرآن کا پڑھنا سکھاؤ. ظاہری بات ہے جب قرآن کا پڑھنا سکھاؤ گے تو قرآن خود فرمائے گا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محبوب یہ جو تیرے ارد گرد جھرمٹ میں محبتوں کے کشکول لیے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، محبوب یہ آپس میں پیار کرنے والے ہیں، یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں. تو یہ عنوان جب قرآن بچے پڑھیں گے تو ان کو خود بخود اصحاب رسول کی عظمت سمجھ آئے گی، ان کو خود بخود اہل بیت کی جو ہے وہ رفعت سمجھ آئے گی. آئیے اس کام میں مشغول ہو جائیے. علماء نے لکھا اس بات کو، کہا کہ نفل پڑھنے سے افضل ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت میں مصروف ہو جائیے. محرم الحرام کے یہ حریت کے ایام مجھے اور آپ کو پیغام استقامت دیتے ہیں. میدان عمل میں اتریے اور اپنے حصے کا چراغ روشن کیجیے.